کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائیں وہ لوگ. ابھی سننے والی حدیث ہے، بہت بڑی وعید ہے. برباد ہو جائیں وہ لوگ، باہر کے لوگ نہیں، یہ امت کے لوگوں کی بات ہے. ان کی طرف اشارہ نہیں ہے ہم سمجھیں جی وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں نہیں، یہ ہماری طرف اشارہ ہے. برباد ہو جائیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا اور رمضان گزر گیا لیکن ان لوگوں کو مغفرت کرانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، توبہ مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی. اب آپ سوچیں کہ لب العاب پورے رمضان کا جو بتایا گیا اس میں ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چینج آف لائف چاہتے ہیں ہماری. یہ کوئی سزا نہیں تھی روزے رکھنا، تراویح پڑھانا، رات کو جگانا. یہ سب ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کرم فرمایا تھا کہ ہم اللہ کے حضور جھک جائیں، دنیا کے جھمیلوں سے نکل آئیں اور ہماری بخشش ہو جائے. بہت جلد، ان اللہ سریع الحساب، بہت جلدی، تقرون بہت جلدی میرے پاس تم آنے والے ہو. بس یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. اس وقت میں چاہوں گا کہ جس کو چاہے میں عذاب دوں گا، جس کو چاہے رحم کروں گا، کیونکہ اس کا معاملہ اس کے حالات کے مطابق ہوگا کہ کس پہ رحم کیا جائے اور کس پہ عذاب دیا جائے. اور یہ ایج آدمی جو اس وقت پیدا ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ہوگا اور ہو گیا ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے چانس دے دیا ہمیں. اللہ کا شکر ہے رمضان دے دیا. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تسلیف کر گئے، ہمیں نہیں نظر آتے. وہ جمعہ سے تراویح پڑھتے تھے منڈی میں، اگلے سال پتہ نہیں کتنے وجہ میں بھی ہوں یا نہ اپنا ہوں، کوئی پتہ نہیں، سال ہے پورا. لیکن ایک چانس اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہم اللہ سے توبہ مانگ لیں، معافی مانگ لیں. اگر نہیں مانگی معافی، مغفرت نہیں کرائی، رمضان چلا گیا، رمضان جا رہا ہے، کیا آخر جاتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہی نہیں کہ ہم تراویح پڑھیں، سجدے کریں، تلاوت قرآن کریں فلاں. یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں. کیوں ایکسٹرا چیزیں ہیں؟ انا انزلناہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ اصل یہ نہیں ہے، لیکن کیوں یہ عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاک صاف ہو کے تم عبادت کرو گے، تو پھر جب تم پاک اور صاف ہو جاؤ گے اور عبادت کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، پھر اس کا 1000 مہینوں کا برابر ثواب. ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل وقت کو بھول کے ادھر لگ جاتے ہیں، عبادات کر رہے کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک پیٹرن ہے اس کا. جیسے نماز ہے، کتنی بڑی چیز ہے نماز. آپ اسٹیٹ ہو گئے ہیں، وضو نہ کریں اگر نماز شروع کرتے نماز ہو جائے گی. تو کہتے ہیں پاک ہو پہلے، جب تک پاک نہیں ہوگی کیسے نماز ہوگی تمہاری. اسی طرح کہتے ہیں رمضان میں پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف ہو، تو پھر ثواب میں تمہیں اتنے دوں گا کہ تمہیں 1000 مہینے کے برابر. 1000 میں ہر نیکی کا ثواب 30 دن تک اتنے آئے گا. تمہیں جو فرض پڑھو گے وہ 70 فرضوں کا ثواب دے دوں گا. پھر نفل عبادت کرو گے، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، کچھ کر دیا، تسبیح پڑھ لی، کتنا ثواب ہوگا؟ فرض کے برابر ثواب. یہ لاٹری لگتا ہے. کس چیز کے نام ہے؟ توبہ کرنے کا نام. ہم توبہ کو بھول جاتے ہیں، جیسے وضو کو بھول جائیں اور آ کے نماز شروع کر دیں. پڑھیں نا جی میں پڑھیں نماز، تہجد پڑھ لیتی ہے، تیرا وضو سی نہیں جی، وضو کی کوئی ضرورت نہیں، نماز ہو گئی اس کی نہیں. اسی طرح قوم کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تم رمضان میں رہتا کیا کہ بڑی عبادت کی جی، اتنی نماز پڑھے، اتنی نفل کی، اتنا قرآن پڑھا، اتنی تراویح پڑھی، یہ کریں. تو وضو کیا تھا جی، وضو کیا تھا وہ پتہ ہی نہیں. اس رمضان تو توبہ کے لیے دیا تھا نا تمہیں، رقم تاکہ تم توبہ کرو، نیک بن جاؤ. تو پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہر چیز کا، پاک کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسان پاک کرے. اب یہ ہے کہ یہ آخر لمحات ہیں، آخر جات ہے. اگر اب بھی آج ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پورا رمضان صرف ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی سزا ہے. کیا جی؟ ویڈیو سمجھ میں برباد ہو وہ شخص. کیا رہ گیا باقی؟
برباد ہی ہو گیا وہ شخص، رہا ہی کچھ نہیں اس کا. اور کہنے والا کون ہے؟ امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات. تو بھائی یہ مقصد سمجھیں ہم کہ یہ عبادت کے لیے مہینہ نہیں ہے، یہ ہمیں بخشوانے کے لیے ہے. اور کوئی آدمی بخشا نہیں جائے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا. توبہ کے بغیر کوئی نہیں بخشا جائے گا. بغیر خود بخود توبہ تو نہیں ہوتی، توبہ مانگنے سے ہوتی ہے. آپ مانگیں گے نہیں اللہ سے توبہ تو توبہ ہوگی کیسے؟ میں نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے نہیں کرا مجھے معاف فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلطی کی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں جس انسان بخشی ہوتی ہے اس کے 3 جز ہیں، 3 پارٹس آف توبہ ہیں. نمبر 1 کہ اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، زنا کی ہے، چوری کی ہے، اس میں کوئی عرض نہیں، انسان نے کرنا ہی ہے یہ کام، کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم تو اندر ہمارے نفس اور شیطان ہے. اس سے نہ گھبرائیں، گناہ کتنے بھی ہو جائیں، چرس پیے، شراب پیے، زنا کیا ہے، نو پرابلم. کہتے کوئی بات نہیں، آؤ تو کرو. اسی طرح رمضان دی ہے، توبہ کرنا تمہارا کام، بخشنا میرا کام ہے. محمد بن معروف مصرف رحمۃ اللہ علیہ یہ قول عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ کہتے ہیں انسان بھی عجیب ہی ہے. ابھی بس سنے گا، کہتے ہیں انسان بھی عجیب ہی ہے، گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں معاف کر دیتا ہوں. پھر گناہ کرتا ہے پھر میں معاف کر دیتا ہوں. پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں معاف کر دیتا ہوں. معافی مانگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہوں. پھر فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کیونکہ اس نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ تو گارنٹی نہیں کہ تو بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، پھر معافی. کیا حدیث سنائیے پھر معافی. اللہ کہتے اس لیے میری رحمت سے مایوس ہو ہی نہیں رہا. گناہ کرتا ہے پھر آج اللہ میں معاف کر دے، غلطی ہوگی میری، پھر جاتے پھر معافی مانگتا، پھر بھی بدماشی کراتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکا اپنے پہ. فرشتے گواہ ہو جاؤ. ادا اس کی مجھے پسند ہے، میں گناہ نہیں دیکھتا، اس کی ادا جو پسند آئی ہے اس کو میری رحمت سے مایوسی نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے میرا رب معاف کرے گا مجھے. مانگی بھائی معافی آج انسان سے نہیں مانگنی، شرمائے نہ، وہ تو نجی ہے تو کوئی مانگنی، رب سے مانگنی ہے جو خالق اور مالک ہے. اس سے کیا شرمانا، اس سے کیا شرمانا. وہ کیا معافی؟ بس یہی معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں ایک ہی حکم دیا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ ہم سے نہیں ہو سکا، نہ ہم نے تیری اطاعت کی نہ تیرے رسول کی اطاعت کی ہے. تو آج ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ ہم آج انشاءاللہ وعدہ کر لیتے ہیں. اب کل کا پتہ نہیں، پھر غلطی ہو گئی تو پھر معاف کر دے گا، لیکن آج تو میں مناؤں نا اپنی یہ رات، آج تو اپنے گڈ بک میں نام لکھواؤں نا اللہ تعالیٰ سے. آج تو جو لیلۃ القدر میں جو فرشتے آ رہے ہیں وہ تو کہنا کہ کمال آدمی ہے یہ. آج تو یہ کام کر دو نا بھائی، آپ اللہ سے وعدہ کر لیں. بہترین تو وہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ ندامت کرے، شرمندہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی اسی کو کہے اللہ تعالیٰ اے گناہ نہیں میں کروں گا. کون سے گناہ؟ 2 گناہ کہیں. ایک اللہ کے احکام، اللہ کے سب سے بڑا احکام کیا؟ 5 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا. بس اس طرح کام. اس سے اللہ نے نہیں کہا تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، یہ پڑھو، کچھ نہیں کہا. اس نے یہ 3-4 کام جو میں تجھے بتا رہا ہوں نا، یہ کر لے تو پھر تیرا حکم میں آ جائے گا، تمہیں اطیعوا اللہ تیرا قبول ہو جائے گا. اس کا وعدہ کریں جو بھی ٹوٹی پوٹی جیسی بھی نماز ہوگی میں پڑھنے چاہوں. بے شک بس یہ کر لیں آپ کہ ہم نے 5 نماز بیڈ پہ جانے سے پہلے پوری کرنی. بے شک قضا ہو جائے، لیکن یہ ادان ہے قرض جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہو جائے، میں نہیں کر سکا، کام ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹیکسی چلاتا ہوں، یہ ہو گیا، رہ گی، یہ نہیں کہنا قضا ہو چھڈو جی، نہیں. پستے پہ جانے سے پہلے وہ 5 نمازیں پڑھ کے سو. اس طرح وعدہ کرنا. یہ قرض ہے دن کا کیا قرض ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 5 وقت نماز پڑھنا. باقی حج پہ بھی کنڈیشن رکھی اللہ تعالیٰ نے. حج پہ بھی کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر تو چلا جا سکتا ہے 1 ایئر، ہر وقت نہ بک کراتا ہے ایسے سیٹیں. ہاں نہیں ہے، ایک حج کر لے، پکا کر لے، بس اس وقت کرے گا تو جب تیرے پاس پیسہ اتنا ہو تو ٹریول کر سکے، اپنی بیوی بچوں کو خرچ دے سکے،
ٹھیک ہے. اب واپس آرام سے آ سکے تب تیرے پاس اتنا پیسہ آ جائے پھر تیرے پہ فرض ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھیں میں جوان ہوں میرے یہ کام نہیں. جوانی بیسٹ ٹائم ہے. کتنے جوان بیٹھے ہوئے نا وہ ٹوکتے رہتے ہیں آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ حج کریں پہلے. اس عمر کا جو حج ماشاءاللہ جو مزہ آتا ہے میں نے کی ہے اپنے جوانے حج جو آج تک مزہ آ رہا ہوں حجوں کا. پیدل چلنا پیدل چلے جناب مینا سے لے کر عرفات تک کوئی سواری نہیں لی. وہ جان دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. باقاعدہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں پورا سفر کیا. جوانی کا فائدہ اٹھائیں. اس جوانی کو مال کمانے کے لیے نہیں دی آخرت کمانے کے لیے دی ہے. کیوں ویٹ کرتے ہیں؟ بہانے مارتے نہیں جی پیسہ نہیں جی قرضہ دینا ہے باقی سارے کام چل رہے ہیں. بیوقوفوں ایک حد سے آپ کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا. دا بیسٹ ٹائم رمضان آگے اپلائی کریں سب جوان لوگ وہاں اپلائی کریں کہ بھئی ہم نے حج کرنا ہے. پھر وہ تو قسمت نام آئے یا نہ آئے. یہ نہیں کہ نفل پیدا کر رہے ہیں آپ فرض کو چھوڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا ایسا مشورہ نہ کریں آپ چھوڑیں اس کو. بیوی کے لیے نہیں پیسے یہ نہیں بیوی نے جس میں نہیں جاؤں گا نہیں آپ جائیں پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بیوی کو لے جانا. لیکن جس پہ فرض ہو گیا یہ شٹ کو سمجھ آگی بات. ہوں کہ بہت بڑی اس پہ ہوا ہے بھائی کہ جو جس پہ حج فرض ہوا ہوا ہے وہ نہیں جا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مجھے کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کے مرے. اب نو کنسرن ود دس پرسن. کتنے لوگوں میں ہمارے جوان تک عمرے پہ جائے جا رہے ہیں حج پہ نہیں جاتے بہانے مارتے ہیں قرض ہے جی فلاں حالانکہ جا سکتے ہیں جا سکتے. بات سمجھ آ گئی. یہ حج عمرہ ہے. تو اب یہ ہے کہ توبہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ توبہ تم اس چیز کی کرنی ہے میں تم اطیع اللہ کا حکم دیا ہے. اطیع اللہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ روزہ نماز روزہ حج زکوٰۃ. اس کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ میں اس ادا کرنے کی پوری کوشش کروں. کرتے ہیں بھائیو. آج اگر لہرت وہ تو آپ کی مرضی ہے میرا کام تو بتانا ہے. میں تو کنوے کر رہا ہوں میسیج آپ کو. میں فورس تو نہیں کر سکتا نا. آپ اللہ آپ کا دل کھول دے عقل آ جائے آپ کو کہ رمضان میں کیوں بیٹھے ہیں رمضان کیوں دیے ہے. یہ بھوک ننگ کے لیے نہیں دیا اور روتا رکھو تو کھا لے وقت بس ہو. کھانا پینا پورے آپ اس سے زیادہ کھا رہے ہیں آپ اس سے زیادہ کھا رہے ہیں. یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ توبہ یہ راتیں پکار رہی ہیں ہر وقت آپ کو اللہ پکارتا ہے آؤ بندے توبہ کرو آؤ بندے توبہ کرو. توبہ یہ ہے کہ پہلے اطیع اللہ اور اطیع رسول. اطیع اللہ کی پہلی توبہ 3 4 5 چیز ہم نے کر رہے ہیں. اچھا اب پھر اطیع رسول اس کے بغیر توبہ نہیں ہوگی. یاد رکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پورا پڑھیں گے تو توبہ ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ مسلمان نہیں ہوئے آپ نے لا الہ موسیٰ رسول اللہ مسلمان نہیں ہوئے حالانکہ وہ ہیں نہیں. فرمایا اس ایمان کی قیمت اس وقت ہوگی جب نبی کا نام لے گا ہم مومن بنتے آتے گاڑی سمجھنا وہی نبی ہیں کہ دیتے رہو لیکن میرے نہیں بن سکتے. ایمان اس وقت ہوگا جب محمد رسول اللہ کہا جائے گا. کیوں اطیع اللہ و اطیع رسول فقط فاز فوزا عظیما. جتنی اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح اللہ کی نبی کی اطاعت ضروری ہے. جتنی اللہ کی محبت ضروری ہے نبی کی محبت بھی ضروری ہے. یاد ہے 2 محبتیں ہوں گی تو جنت ملے گی. ایک پہ نہ گڈی چلنے اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگی اور نبی کی محبت بھی مانگی. یاد ہے اللہ کی محبت ملتی ہے ذکر سے نبی کی محبت ملتی ہے درود سے. دونوں کی کثرت سمجھ آ گئی. جب یہ دونوں مل جاتے تو پھر کیا بنتا آدمی ولی اللہ. اسی نام ولی اللہ کرے یہ میرا دوست ہے دونوں کا فرسٹ کلاس کر رہے ہیں نبی سے محبت کر رہے ہیں میرے مجھ سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی. اب کیا کرنا ہے اطیع اللہ ہو گیا 5 چیزیں سمجھ آ گئی کرنے کی بہت آسان ہے. اطیع رسول کیا ہے؟ اطیع رسول کیا ہے؟ اطیع رسول یہ ہے کہ نبی پاک کی سنت کی اطاعت کرنا. وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے تاکہ ہم مکس نہ ہو جائیں لوگوں کے اندر پیور رہیں. ہم ہر آدمی پہچانے کی نبی کا غلام ہے. کہتے تو بہت نہ غلام ہے نبی کے غلام شکل نہ صورت نہ عقل نہ دم کس قسم کا غلام ہے. یہ ہے ڈرامے باز لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ. غلام ہے نبی کی غلام ہے. کدوں غلام ہو؟ داڑھی تیری کٹی ہے شکل تیری اور ہے لباس تیرا کوئی اور ہے. شکل کسی قوم سے ملتا ہے لباس سے تو اس قوم سے ملتا ہے. غلام تو کہتے ہیں نبی کا
غلام تو وہ ہوتے ہیں جو یہ بیٹھے ہیں، ان کو دیکھو غلام سروں سے نور سے پکڑا اوپر تک جائے ہے نہیں غلام. ہر کوئی شخص توبہ کرے گا نا، دیکھیں اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی اس کے ساتھ کہ میں اس کے تمام گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے گناہ کیے ہی نہیں. آپ مجرم ہو، قتل کیا ہو آپ نے، پھانسی کا پھندا آپ کے سامنے ہو، جج بیٹھا ہو اور ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہو، تو اس نے کہنا بھائی اس کو پھانسی دے دو، اور جج تجھے کہ جب معاف کیا. حال کیا ہوگا؟ وہ عارضی زندگی ہے، وہ بہت عارضی زندگی ہے. پھر موت پکڑے گی، وہ خوشیاں منائیں گے، اس کے گھر والے بھی. قتل کیا ہے، ثابت ہو گیا ہے، اس کو سے پھانسی پہ ریلیز کرنا ہے، سائن کر کے اس کے ٹانگ دو صبح تک. اس نے کیا فیصلہ کیا کہ جاؤ میں نے اس کو معاف کیا. آج رب العالمین اتنے گناہوں کے بعد، میں اپنی بات کروں آپ کی نہیں، میں اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں، مجھے پتہ ہے کہ پھانسی ملنے والی، جہنم میں جانے والا ہوں، بالکل میرے کام ایسے پکے کھڑا ہوں ویسے. لگا ہے دیکھ کس کو جاؤ اس کو جنت میں بھیج دو. آ جاتا ایسے. اللہ کہتا ہے ایسا معاف کروں گا اس کے گناہوں کا صفائی ہو جائے گا. کیا ہی نہیں گناہ اس نے، میں کتنا ہی نہیں، میں نے پتا بالکل اس طرح میں نے پتہ ہی نہیں میں کتنے. سبحان اللہ، ایک کتنی بڑی بات. پھر دوسری چیز کیا بولے، ان لا یحب التوابین ومطہرین. یہ قرآن کی آیت ہے. جو توبہ کرتا ہے امیڈیٹلی، کتنا جہنم میں ڈوبنے والا تھا وہ شیطان، لیکن توبہ کی تو اللہ کیا کہتا ہے، جو توبہ کرتا ہے ان جو توبہ جو کر لی آدمی نے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جس سے محبت کے دوست نہیں بنے گا. اللہ کہاں ابھی کیا تھا، لیکن سب اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ ایک دم سائڈ چینج ہو گئی اس کی. اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین یحب المطہرین. ساتھ یہ بھی کہہ دیا، کہتے اس نے توبہ کی ہے تو میں توبہ کرنے والے سے محبوب بنا دیا اس کو اپنا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں اس کو پاک بھی کر دوں گا. اس سفری توبہ اس نے کی ہے، یہ نہیں اس گناہ سے توبہ کرنا، اب باقی میرا کام ہے کہ اس کو پاک کیسے کرتا ہوں. اس کو پاک کرنے کی طرح یہ کروں گا کہ کسی پاک آدمی کے پاس بھیجوں گا. جب بھی آدمی توبہ کرتا ہے نا تو پاک ہو جاتا ہے. سنو ان کی ہسٹری جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کیسے تھے، میرے پاس کیا تھے. یہ لوگ یہ چور تھے، ڈاکو تھے، چرس پیتے تھے، شراب پیتے تھے، جیلوں میں تھے. یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہاتھ نہیں کھڑے کروں گا لیکن مجھے بتائیں اتنی عمر میں میرے پاس آئے تھے. سب کام کرتے تھے. لوگ کرتے تھے نہیں کرتے نہ ہانا کہنا. جس سے جتنے بیٹھے ہیں آپ، میں بھی بتائیں. آج تو کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک آدمی، بڑا اچھا ہے. کون تھے سب؟ کوئی یونیورسٹی جاتا تھا لیڈ پڑھنے، میرے پاس آتا تھا، میں اس کو کھانا کھلاتا تھا. آج دیکھو اس کو نام نہیں لے رہا، ہاں خود سمجھ رہا ہوگا کون تھا. کیا تھا سو داڑھی کٹی ہوئی، شیطان پکا، کچھ پتہ نہیں تھا. میں اس کو تم میرے پاس ہو کے جایا کرو. تو اپنے ماں باپ کو بھول گیا، آتا میرے پاس کھانا وانا کھاتا، پتہ نہیں کیوں کھانا کھلا رہا ہے. اب تو جوتے کھاتا ہے، پہلے کھانا کھاتا ہے. یہ سب وہی ہیں جن کو آج آپ دیکھ رہے ہیں. زندہ انسان ہوتا ہے توبہ کے بعد. آج جو دیکھ رہے ہیں بزرگ بنے، ان کی نسلیں، چوتھی نسل چل رہی ہے میرے ساتھ. آپ مجھے بتا رہا، اس طرح صاف نہیں لوگ. یہ سارے چور تھے، ڈاکو، شیطان، چرسی، موالی، چرس پیشن، جیلوں میں ادھر ادھر پھرنے والے لوگ. کو پوچھتا ایک جا رہا ہے، میں ڈینٹسٹ جا رہا ہوں. یہاں کہاں جا رہا ہے؟ یہاں کے ایک آدمی ہے، منہ کو ہاتھ پہ رکھا ہے، دانت لگوانے جا رہا ہے. اس آدمی سے ملا، اس کا سارا کچھ نکل گیا. یہ سب بیٹھے ہیں ایسے، دستے بدلتے آتے ہیں انسان. تو اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں جس نے توبہ کر لی نہ صرف پیار کروں گا لیکن اس کے بعد بھیجوں گا جو مجھ سے پیار کرتا ہے، تاکہ اس کو پیار کا طریقہ بھی سکھائے. وہ آتے ہیں طریقہ نہیں آتا. اتنی لمبی داڑھی رکھی، چور چکے سارے. دوسرا مقام توبہ کرے گا تو تجھے اپنا محبوب بھی بنا دوں گا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک اور میں تجھے نام دوں گا توبہ کے بعد، کہ شیطان سے بے فکر نہ، شیطان سے میں تیری حفاظت کروں گا.
کیوں کیسے حفاظت ہوگی کہ تجھے چیز ہی کیسے دوں گا جب اپنے دوست کے پاس بھیجوں گا اس شیطان کو تباہ کر دی. کیا چیز ہے؟ کوئی آدمی بھی ایسا نہ ہو جو آج توبہ کیے بغیر جائے. جنہوں نے آلریڈی توبہ کی ہے وہ اس کو فریش کریں. وہ کیسے فریش کریں؟ سب رکعات 2 رکعات نفل توبہ کے پڑھیں, اپنی غلطیوں کو نئے سامنے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد بھی کی ہے, اس حدیث کو یاد کریں. عجیب انسان ہے, توبہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے. تو میں کہنا میں وہی ہوں جی, میں وہی آدمی. اس نے اپنے آپ کو بزرگ سمجھا آج کی رات, اور سنیں میں اس قابل نہیں. اس حمام میں سب ننگے ہیں, بڑے سے بڑے انسان لیں, آپ لیں, مفتی لیں, فلاں لیں, یہ لیں, ٹیٹ جتنے بھی لیں, بزرگ لیں, سب سجدوں میں پڑے رو رہے ہوں گے آج. کسی کا کوئی سینس میں گناہ ہوگا, کسی کا کوئی سینس میں گناہ ہوگا. آج جو اللہ کے حضور میں رک گیا, تھوڑا سا جھک گیا, وہ پار. دیٹ از دا لیلۃ القدر, دیٹس می فور دیٹ. اس کے بعد جس نے ایسی لیلۃ منا لی, پھر عید دیکھیں. عید کے بتاؤں گا آپ کو خوشخبری کیا دی جاتی. یعنی بیٹھ کے باتیں شاتیں نہیں کرنی آج, بالکل نہیں. جلدی سے کھانا پینا جلدی کر لیں. اس کے بعد ہر آدمی توبہ تو کر چکے ہوں گے آپ, جمعے کی 2 رات نفل پڑھیں, سب پڑھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سارے حضرات جو ہیں سورہ یاسین پڑھیں, سورہ دخان پڑھیں آج کی رات, ٹھیک ہے نا. اور جو کلمات اس رات میں بتائے جاتے ہیں وہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں. اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت یا حی یا قیوم برحمتک لا حول ولا قوت. خاص طور پہ بزرگ فرماتے ہیں اس رات کے کلمات ہیں, وہ تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, سورہ یاسین پڑھنی ہے, سورہ دخان پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ جو توبہ کرے گا توبہ کرے گا, توبہ کا نفل پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے ذکر جو دیے ہیں آپ اس کو ذکر کرنا ہے. اور اس کے بعد نوافل پڑھنا ہے, تہجد کی نیت سے 8